فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اپنے نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں، جنت کی انمول اور سدا بہار نعمتیں۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل جنت ہے یا جہنم؟ جنت و جہنم ہے کیا؟ کم و بیش ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے اور وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ عیش و آرام کی اسی جگہ کا نام جنت ہے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے اور وہ بہت ہی تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ عذاب کی اسی جگہ کا نام جہنم ہے۔ جنت کی موجودگی کا ثبوت: رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جہنم بھی موجود ہے اور جنت بھی موجود ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے دروازے جنت کے کھول دیتے ہیں اور سارے دروازے جہنم کے بند کر دیتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہیں انہیں بھی زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے فرض روزے رکھ سکے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کما سکے۔ قبر میں جنتی آدمی کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اسے صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر میں انسان کی جگہ جو بھی ہوگی، نیک اعمال کرے گا تو جنت میں ہوگی، برے اعمال کرے گا جہنم میں ہوگی۔ تو قبر میں بھی ہر انسان کو جنت بھی دکھائی جاتی ہے، جہنم بھی دکھائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں حضرت عمر کا گھر دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ میں نے ایک محل کے اندر کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا تو پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، عمر بن خطاب کا۔ مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا تو میں پیٹھ پھیر کر چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رونے لگے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب تینوں جو احادیث سے ہمیں جنت کی موجودگی کا ثبوت ملتا ہے۔ جنت کے نام: جنت کا ایک نام دار السلام، سلامتی والا گھر ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہدایت اسی کے اختیار میں ہے، لہٰذا جسے وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اب سیدھا راستہ دکھانے سے مراد کیا ہے؟ وہ راستہ جنت میں جاتا ہے۔ جنت کا دوسرا نام ہے دار المتقین، متقی لوگوں کا گھر۔ سورۃ نحل آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ فرماتے ہیں، جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں، بہترین چیز اتاری ہے۔ ایسے نیک لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ کیا ہی اچھا ہے متقی لوگوں کا گھر، دار المتقین، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ ان قیام گاہوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ہر بات ان کی خواہش کے مطابق ہوگی۔ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ جنت کا تیسرا نام دار القرار، قرار کی جگہ ہے۔ سورۃ مومن آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے، قرار کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ تو واقعی دنیا میں ہم جو ہے جتنی مرضی دولت کما لیں، جتنی مرضی آسائشیں اپنے لیے اکٹھی کر لیں، ایٹ دا اینڈ موت ہے، اور ہم مرنے کے بعد ہر انسان نے قبر میں جانا ہے۔ تو جو نیکیاں یہاں کمائی ہوں گی تو ان نیکیوں کے عوض اللہ تعالیٰ بندے کو جو ہے جنت میں داخل کریں گے، اور اس جنت میں پھر انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جنت کا چوتھا نام مقام امین ہے، امن کی جگہ۔
सूरत दखान आयत नंबर 51 और 52 में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक मुत्तकी लोग अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में रहेंगे। जन्नत को दारुल आखिरह, आखिरत का घर भी कहा गया है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 109 में अल्लाह फरमाते हैं, आखिरत का घर ही बेहतर है उन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। क्या तुम लोग अकल से काम नहीं लेते? तो अब इस आयत में क्या बताया गया है, जन्नत में कौन लोग जाएंगे? जो दुनिया में अल्लाह का तकवा इख्तियार करेंगे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जो है जन्नत में दाखिल करेंगे। जन्नत को जन्नतुन नईम, नेमतों भरी जन्नतें भी कहा गया है। सूरत वाक़िया आयत नंबर 10-12 में अल्लाह फरमाते हैं, और आगे वाले तो आगे वाले ही हैं, वही तो मुकर्रब लोग हैं, नेमत भरी जन्नतों में रहेंगे। जन्नत को जन्नत अदन, सदाबहार जन्नतें भी कहा गया है। सूरत कहफ आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाते हैं, अहले ईमान के लिए सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहाँ वो सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज रंग के बारीक रेशम और अतलस के कपड़े पहनेंगे और ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। बेहतरीन अजर और आला दर्जे की जाएगा आप। तो अब इन तमाम आयात से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह की जन्नत बहुत खूबसूरत है, जिसमें चश्मे बह रहे होंगे और जो हैं जो अल्लाह ताला ने बागात बेहतरीन बनाए होंगे। मगर इस जन्नत में जाने के लिए अब हमने करना क्या है? कुरान और हदीस को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। कौन सी नेकियां जन्नत में लेके जाती हैं, कौन सी नेकियां कौन से गुनाह इंसान को जन्नत से महरूम कर देते हैं, इन सब का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।